دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ نے جس جس چیز کو تخلیق فرمایا ہے وہ فنا ہونی ہے، پھر چاہے وہ انبیاء اکرام ہوں، صحابہ اکرام ہوں یا اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے ہوں، ہر ایک کو موت آئے گی۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت کیا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے؟ پیارے دوستو، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا اور موت کی شکل و صورت کیسی ہے، اور کیا موت کو بھی کبھی موت آئے گی اور اس کو موت دینے والا کون ہوگا۔ تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نام سن کر ہر ایک انسان ڈر جاتا ہے۔ دوستو، حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے موت کو 1000 پردوں کے اندر رکھ کر تخلیق فرمایا، اور موت کی تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے موت کا وجود اتنا بڑا بنایا ہے کہ وہ زمین و آسمان میں پورا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ موت کی تخلیق کرنے کے بعد اسے 70,000 زنجیروں سے باندھ دیا، اور ایک زنجیر اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی 70,000 تک اس کے ساتھ چلتا رہے تو بھی ختم نہ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق کیا تو فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، بس اس کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی موت سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اپنے 4 مقرب فرشتوں کو اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو باری باری زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا، لیکن 3 فرشتے جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام خالی لوٹ آئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ مٹی کو لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موت کو تمہارے حوالے کر دیا۔ تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے میرے رب اللہ عز و جل، یہ موت کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موت سے ان تمام پردوں کو اٹھا دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو مینڈے کی شکل میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو فرمایا کہ اسی صورت میں فرشتوں کے پاس جاؤ۔ تو جب فرشتوں نے موت کو دیکھا اسی صورت میں، جو کہ اتنی ہیبت ناک تھی کہ فرشتے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور فرشتوں کی یہ بے ہوشی 2000 سال تک باقی رہی۔ تو جب وہ ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے فرمایا کہ یہ کن پر وارد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہر ذی روح پر وارد ہوگی۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی ذات میری ہے، اور میری ذات سے ہی ڈرا کرو۔ اسی طرح جب ہر فرشتے نے موت کو دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ موت کو پکڑ لو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ تو بڑی طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، ہم نے تمہیں اس سے کہیں زیادہ طاقت دی ہے۔ تو انہوں نے یہ سنتے ہی موت کو پکڑ لیا۔ تو موت چیخنے اور چلانے لگی اور کہنے لگی کہ تمام مخلوق یہ سن لے اور باخبر ہو جائے کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں جو ماں باپ اور اولاد میں، بیوی اور شوہر میں، بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دوں گی، اور میں وہ ہوں جو آدم علیہ السلام کی نسل کو ختم کر دوں گی اور کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اتنا بڑا وجود دیا کہ اگر تمام زمین کا پانی آپ کے جسم اقدس پر ڈالا جائے تو ایک بھی قطرہ نیچے نہ گرے، اور ملک الموت کے سامنے تمام مخلوقات ایسی ہیں جیسے کسی انسان کے سامنے ایک دسترخواں ہو اور وہ اس سے جو چاہے چیز پکڑ لے۔ دوستو، جب انسان مرتا ہے تو ان میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کی روح خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روح اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روح ملک الموت کے ماتحت فرشتے قبض کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق ملک الموت کے ماتحت جو فرشتے ہیں ان کی تعداد 14 ہے، جن میں سے 7 مومنین کی روح کو قبض کرتے ہیں اور یہ رحمت کے فرشتے ہیں، اور ان میں سے 7 عذاب کے فرشتے ہیں جو کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں ایمان پر مرنا نصیب کرے، ہمیں نیک بنائے اور صراط مستقیم پر چلنا نصیب کرے، آمین۔ دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔